السلام علیکم۔ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوٹی ہے، بڑے خواب ہیں اس کے، پڑھنا ہے ابھی اسے اور میں اس کی شادی کرا دوں، تف ہے مجھ پہ۔ انہوں نے بے بسی کے عالم میں خود کو بری طرح کوسا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، نہ ہی کہیں جانے کی جلدی ہو۔ عثمان اسے دیکھے گئے اور ان کا دل ڈوبنے لگا۔ پیر صاحب کے الفاظ کانوں میں گونجے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں عثمان، تم سڑک پہ آ جاؤ گے، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، ستاروں کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تو قسمت مہربان ہوگی۔ وہ تڑپ اٹھے تھے۔ یہ صرف شینا کی زندگی کا معاملہ نہیں تھا، ان کا خاندان داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب کی بات ٹالنا آسان نہ تھا۔ وہ صرف شینا کے ہی باپ نہ تھے، ان کی بیوی تھی، 2 بیٹے بھی تھے، ان کے بھی خواب تھے۔ بے گھر ہو کر وہ کیسے زندگی گزارتے؟ سنو بیٹا، خشک ہوتے گلے سے انہوں نے آواز دی تھی۔ عجیب بے بسی اور تکلیف تھی۔ وہ آواز سن کر رکا، پھر مڑ کے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ عثمان کے ہونٹ بھنج گئے۔ بات شروع کرنے کے لیے انہیں الفاظ ڈھونڈنے پڑ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ انہیں خاموشی سے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر وہ عجیب بیزاری سے گویا ہوا۔ عثمان گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ اسے لگا شاید گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اسے دھکا لگانا پڑے گا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، جیسے عثمان کو روکنا ناگوار گزرا ہو۔ نہیں، ایک ایڈریس معلوم کرنا تھا۔ تم یہاں رہتے ہو کیا؟ انہوں نے جس گھر سے وہ نکلا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو لڑکے نے نحوست سے ہونٹ سکیڑے۔ نہیں۔ وہ عثمان کو گھورنے لگا۔ عجیب بے رنگ و ملیے میں تھا وہ، کچھ ڈھنگ کا پہن لیتا تو شاید انسان لگتا۔ پھر کہاں رہتے ہو؟ عثمان نے دریافت کیا اور اس کے قریب چلے آئے۔ اگر وہ یہاں نہیں رہتا تھا تو اس کا گھر معلوم ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا کرنا ہے میرا گھر جان کے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بیزاری سے بولا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، بڑے میاں آپ چاہتے کیا ہو؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ کہیں تو رہتے ہو گے نا بیٹا، وہ لاچاری سے بولے۔ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے، اس کا حدود اربا جاننا ضروری تھا۔ وہ دانستہ اس کے لباس سے نظریں چرا رہے تھے۔ ست رنگی شرٹ اور بلو جینز پہنے، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے عجیب بے پرواہ انداز میں سامنے کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ شرٹ کے اوپری کئی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ انہیں شینا کی نفیس طبیعت کا پتہ تھا، اگر ایسے آدمی سے حوالے کر دیا جاتا تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ انہوں نے دکھ سے سوچا، آپ کو میرا پتہ جاننے میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ اس نے سر جھٹک کر توشی سے کہا تو عثمان کھسیانے سے ہوئے وہ جھنجھنانے لگا تھا۔ عثمان سے جلد از جلد پیچھا چھڑا کے جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے روکنے پر مجبور تھے۔ مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری مدد کروں۔ اگر تمہارا گھر نہیں اور تمہیں کرائے پہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ذہنی طور پہ جیسے وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ انہیں پیر صاحب کی بات پہ عمل کرنا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مکان کی، نہ ہی میں مستقل کسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں، وہ بولا تو لہجہ ہنوز اکھڑا ہوا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں کسی کا احسان نہیں لیتا۔ شکریہ اس نے ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے ہتھوڑا مارا ہو۔ عثمان شرمندہ سے ہوئے، وہ جیسے اپنی بات پوری کر کے جانے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ رکو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ بوکھلا کے اسے روکتے ہوئے بولے۔ وہ رکا اور چپتی ہوئی تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیسی مدد؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، اب آپ کو خود مدد چاہیے، وہ بولا تو لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ عثمان شرمسار ہو کے چپ سے ہوئے۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ اسے داماد بنانا چاہتے ہیں، اپنی اکلوتی بیٹی اسے سونپنا چاہتے ہیں؟ زبان کنگ سی ہوئی، پیشانی پہ پسینہ ابھرا۔ مجھے ایک کرایہ دار کی ضرورت ہے، اصل بات چھپا کے انہوں نے لجاجت سے کہا تو اس کے چہرے پہ غصے اور بیزاری کا رنگ ابھرا تھا۔ دیکھو، انکار مت کرو۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر انہوں نے تیزی سے کہا، تم میرے ساتھ جا کے گھر دیکھاؤ، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ عثمان کا انداز التجائیہ تھا، مگر وہ جیسے ہتھے سے اکھڑنے لگا۔ جبڑے بھیج گئے۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں ضرورت، میں ویسے بھی کہیں جانے والا ہوں، کہیں بہت دور۔ اس کا لہجہ تیز تھا، بولتے ہوئے آخر میں انداز عجیب سا ہو گیا تھا۔ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، میں مکان کرائے کے پیسوں کے لیے نہیں دے رہا۔ بات کچھ اور ہے، کچھ لوگ وہ مکان کرائے پہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر انہیں دوں، اس لیے تمہیں بول رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے التجا کی تھی۔ اس نے ٹٹولتی نظروں سے عثمان کو دیکھا، جیسے ان کی بات کی سچائی جانچ رہا ہو۔ چہرے پہ ہنوز شدید
اور بیزاری تھی۔ میرے ساتھ چلو پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولے۔ ڈرائیور نذیر بھی آ چکا تھا اور خاموشی سے صاحب کو اس سے الجھتا دیکھ رہا تھا۔ صاحب بڑا آدمی تھا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک خاص رونت اور تمکنت اس کی شخصیت کا حصہ تھی، لیکن اس وقت وہ اس 20-25 سالہ لڑکے سے جس انداز میں بات کر رہے تھے وہ نذیر کے لیے حیران کن تھا۔ وہ چہرے پہ عجیب سے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر انہوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے لمبی سانس بھری، جبڑے آپس میں بھینچ لیے، چپتی نظروں سے عثمان کو دیکھا، پھر انہیں دل ہی دل میں برا بھلا کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ ایسی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک غرور اور استغنا تھا اس کے انداز میں۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عثمان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ حسیب، پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دے کر وہ باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے شفاف شیشے سے پیچھے کو رینگتے مناظر دیکھتے ہوئے یکلخت اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ نوٹوں کا جو بنڈل اس نے پیر صاحب کو دیا تھا وہ کام کر گیا تھا۔ ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی۔ دلہنوں کا عروسی جوڑا بدل کر اور سارا میک اپ صاف کر کے وہ چند لمحے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس کا حلیہ بگڑ گیا تھا، آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ اپنی شکستہ حالت دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرائی اور واپس کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ وہ بیڈ کی طرف نہیں گئی تھی جہاں بکھرے پھول اسے بے آرام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کسی کے ساتھ بھی نتھی کر دیں گے؟ نہ مجھ سے پوچھیں گے، نہ میری رائے کو اہمیت دیں گے؟ کیا میں اتنی گری پڑی ہوں؟ تل ملائی ہوئی اسی کمرے میں چکرا رہی تھی۔ کیا شادی ایسے ہوتی ہے؟ گھر آئے، شاہی حکم نامہ جاری کیا اور بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر چھوڑ آئے۔ آنے دو ان دولہا صاحب کو، ان کے ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں۔ جل کلس کر خود کلامیاں کرتی وہ دکھی بے حد دل گرفتہ تھی۔ پچھلے کچھ دن اس کی زندگی کے بھیانک ترین دن تھے۔ اس کا رونا، احتجاج، بھوک ہڑتال سب رائے گاں گیا تھا۔ بابا نے وہی کیا تھا جو انہوں نے ٹھان رکھا تھا۔ سب سے زیادہ گلہ اسے بابا ہی سے تو تھا۔ ہمیشہ اس سے پیار کرنے والے اچانک اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے تھے کہ اس کے آنسو بھی بے مول گئے۔ آنسو پھر امڑ آئے۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر وال کلاک کی طرف دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ دولہے کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا۔ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اسے اس سے غائبانہ ناپسندیدگی اور تنفر محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے بنگلے کے قریب رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ڈرائیور گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ یہاں کیوں لائے ہیں آپ مجھے؟ حسیب نے تند نظروں سے عثمان کو دیکھا جو شرمندہ سے بیٹھے تھے، یوں جیسے اسے لا کر کوئی جرم کیا ہو۔ تم باہر تو آؤ بیٹا، گھر تو دیکھو۔ اس کی ترش روئی کو نظر انداز کرتے ہوئے مفاہمانہ انداز میں بولے۔ حسیب گاڑی سے یوں باہر آیا جیسے ان پر احسان کر دیا ہو۔ ارد گرد یوں لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے گھر خاک ناپسند آیا ہو۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں بتا تو دیا ہے کہ مجھ پہ کچھ لوگ اس گھر کو کرائے پہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، مگر میں اسے ہرگز کرائے پہ نہیں چڑھانا چاہتا۔ وہ اسے اندر لے جاتے ہوئے لجاجت سے گویا ہوئے۔ تم اگر یہاں رہ لو تو یہ تمہارا احسان ہوگا، انہوں نے کہا تو حسیب کی آنکھیں ناپسندیدگی سے پھیل گئیں۔ وہ بولا تو جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ بڑے میاں، کہیں آپ مجھے کسی کیس میں پھنسا تو نہیں رہے؟ انہیں شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا۔ عثمان کے چہرے پہ حیرت اور خجالت پھیل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں کیسے پھنسواؤں گا تمہیں؟ وہ حیرت سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ آج کل بہت طریقے ہوتے ہیں کسی کو پھنسانے کے۔
کہیں آپ نے اس گھر میں ڈرگز یا اسلحہ وغیرہ چھپا کے رکھا ہو اور مجھے کرایہ دار رکھ کر آپ مجھ پہ چھاپا پڑوا دیں، وہ طنزی انداز میں بولا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تھے، حسیب کھلنڈرے انداز میں جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ عثمان ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، میں شریف عزت دار آدمی ہوں، لاہور کے سبھی بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں مجھے، مگر تم چاہو تو گھر کی تلاشی لے سکتے ہو، عثمان بے چارگی سے بولے۔ سبکی اور تذلیل کا احساس شدید تھا۔ حسیب زیر لب مسکرایا، پھر لمبی سانس لی۔ انہیں اتنا زج کرنا کافی تھا۔ نہیں، تلاشی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی زبان پہ اعتبار کرنا پڑے گا، وہ بے اتنائی سے گردن اکڑا کر بولا۔ بس آپ کرائے کے معاملات طے کریں، گھر ٹھیک ٹھاک ہے آپ کا۔ کرائے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں تمہیں لایا ہوں، تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ وہ گھر میں رہنے پہ راضی تھا اور یہی بات عثمان کے لیے تقویت کا باعث تھی، جس سے انہیں اپنی بیٹی بیانی تھی۔ وہ اسے کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ لڑکا جیسے ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا۔ پیر صاحب کی ہر بات میں حکمت ہوتی تھی۔ شادی کے 3 مہینوں میں ان کے حالات پلٹنے والے تھے۔ وہ دور سے جتنا لاابالی اور بے ڈھنگے حلیے میں نظر آتا تھا، قریب سے ویسا نہیں تھا۔ اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا۔ شینا کو اس سے بیاہ دینے کے فیصلے سے پیدا ہونے والی پشیمانی انہیں کم ہوتی محسوس ہوئی۔ آخری کلاس ختم ہوئی تو شینا نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ساری کلاس میں وہ اونگتی ہی رہی تھی۔ شکر ہے جان چھوٹی اس کلاس سے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور ساتھ بیٹھی عافیہ کو بیگ لے کر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میڈم راحیلہ کی کلاس ہمیشہ ہی اتنی بورنگ ہوتی تھی، سب لڑکیاں سو جاتی تھیں۔ کچھ لڑکیوں نے تو ان کا نام میڈم سلیپنگ پلس رکھ لیا تھا۔ اٹھو آفی، جائیں گھر، آج راحیلہ میم نے بہت سلیپنگ پلس کھلا دی ہیں، ایسا نہ ہو میں یہیں سو جاؤں، منہ بنا کر بیزاری سے عافیہ سے کہا۔ حد ہوتی ہے، اتنی بورنگ کلاس۔ جب میں اسکول میں تھی نا تو مائکرو بایولوجی میرا فیورٹ سبجیکٹ تھا، یہاں آ کے مجھے نفرت ہونے لگی ہے، اور یہ ساری میم راحیلہ کی برکت ہے۔ عافیہ نے اسے گھورا۔ اتنی بھی بری نہیں ہے شینا، محنت سے پڑھاتی ہیں، اب کیا ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے ناچنا گانا شروع کر دیں کلاس میں؟ تم بھی نا کبھی کبھی زیادتی کرتی ہو، وہ بیگ کی زپ بند کر کے اٹھتے ہوئے بولی۔ جواب میں شینا نے اس پہ آنکھیں نکالی۔ اب تمہیں انہیں ڈیفینڈ نہ ہی کرو تو اچھا ہے، سمجھی؟ سب کو بورنگ لگتی ہیں وہ، صرف مجھے نہیں۔ سر جھٹک کر وہ کلاس سے باہر جانے لگی تو اس کا بیگ ایک لڑکی کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔